یہاں آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج مکمل شٹر ڈاؤن ہو کا عالم ہے۔ مظفر آباد سمیت کئی شہروں میں سارا دن پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں۔ سب انسپکٹر عدنان قریشی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ 12 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہروں کے دوران 2 موٹر سائیکل نظر آتش اور 2 گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ درجن بھر مظاہرین لاٹھی چارج سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے مظفر آباد سے نمائندہ ABN نیوز فواد عباسی سے۔ فواد بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، آج عوامی ایکشن کمیٹی کی کال کا آزاد کشمیر دائمی پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کا تیسرا روز جاری ہے۔ سستے بجلی اور آٹے کی سبسڈی تو اشیا کی مراعات کے خاتمے کے خلاف یہ احتجاج تیسرے روز داخل ہو چکا ہے۔ 2 روز مسلسل پولیس اور جو مظاہرین میں لاٹھی چارج، آنسو گیس شیلنگ اور جو فائرنگ گیس کا تبادلہ ہوتا رہا ہے، جس میں متعدد جو مظاہرین ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، جس میں پولیس اہلکار ہیں 50 سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی زخمی ہوئے، جبکہ 70 سے زائد جو مظاہرین ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ جو رات گئے پولیس کا مظفر آباد کے مختلف علاقوں میں گشت جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، جس کے باعث جو علاقے کی جو سزا ہے وہ علاقے کی سزا سزگار ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود آج صبح سویرے ہی جو مظاہرین ہیں وہ دوبارہ سے مین شہروں پر نکل آئے ہیں۔ پولیس کی باری نفری مختلف چوکوں چوراہوں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے فواد، آپ ساتھ ہی رہیے گا، باغ کی صورتحال جانیں گے۔ نمائندہ ABN نیوز گلنواز عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گلنواز، آپ بتائیے گا باغ میں کیا صورتحال ہے؟ مظاہرین منتشر ہو چکے ہیں یا ابھی بھی سڑکوں پر موجود ہیں، شاہراہوں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج ہے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ کو لے کر وہ شٹر ڈاؤن، پہیہ جام اور لانگ مارچ کی کال دیے ہوئے ہیں، اس کو آج تیسرا روز ہے۔ باغ میں آج جو انجمن تاجران ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اور جو مرکزی تاجروں کی تنظیم کے رہنما ہیں، انہوں نے رات گئے ہنگامی مشاورتی اجلاس کیا اور آج تیسرے روز بھی جو باغ میں مکمل شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اگر لانگ مارچ کی بات کی جائے تو جو حویلی اور عباس پور کے جو قافلے ہیں وہ آج دن کو باغ پہنچے گے، جہاں پہ گیاری چوک پہ جو انجمن تاجران اور عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما جو ہیں ان قافلوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور یہاں سے وہ قافلہ جو روانہ ہوگا ارجا جو باغ اور راولہ کوٹ کا سنگم ہے وہاں پہنچ کر جو میرپور اور راولہ کوٹ جو میرپور ڈویژن اور پونچھ ڈویژن سے جو قافلے مرکزی جو لانگ مارچ ہے اس کو ارجا کے مقام پر وہ خوش آمدید کہیں گے اور وہاں سے وہ اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے۔ اور اگر یہاں پہ جو مجموعی صورتحال کی بات کی جائے، اس وقت تک جو تیسرے روز شٹر ڈاؤن ہے، اس وقت تک اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ جو انتظامیہ کے جو دستے ہیں وہ بھی شہر میں گشت جاری رکھے ہوئے ہیں اور انجمن تاجران اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی لوگوں کو منظم کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں ایک بڑی تعداد کو نکال سکیں۔ اسی طرح اگر جو باغ میں انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو رات گیٹ سے انٹرنیٹ کی جو سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، جس سے صارفین کو اطلاعات میں مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ گلنواز، آپ ساتھ ہی رہے گا، رخ کریں گے تتا پانی کا، جہاں سے نمائندہ ABN نیوز عتیق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق، آپ بتائیے گا تتا پانی میں اس احتجاجی صورتحال کو لے کر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور آج عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہاں پر کیا لائحہ عمل دیا گیا ہے؟ جی بالکل، آزاد کشمیر بھر کی طرح آج تتا پانی میں بھی تیسرے روز مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہے۔ دن سے شروع ہونے والا مارچ کل تتا پانی سے پونچھ کی حدود میں داخل ہو گیا تھا رات کو، تو اس وقت تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے پونچھ کی حدود میں داخل ہوا اور رات اجیرا میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں سے قافلہ آج روانہ ہوگا۔ اگر بات کی جائے انٹرنیٹ کی تو تتا پانی میں رات بھر سے انٹرنیٹ کی سروس بھی معطل ہے۔ جی ٹھیک ہے عتیق، آپ بھی ساتھ ہی رہے گا، رخ کریں گے ڈڈیال کا، جہاں پر صورتحال کافی کشیدہ تھی اور اسی پر مزید بات کریں گے۔ ظہیر عباس، نمائندہ ABN نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظہیر، آپ کہیے گا ڈڈیال میں کیا صورتحال ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اس حوالے سے کیا لائحہ عمل دیا گیا ہے آج کے لیے؟ بالکل، ڈڈیال میں جو ہے وہ آج اس وقت پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے جاری ہے، اور ڈڈیال سے جو بڑا قافلہ ہے وہ کل شام کو پلاک پل میں تمام رکاوٹیں جو ہے وہ کراس کرتا ہوا جو ہے وہ ناڑ کے مقام سے گزرتا ہوا کوٹلی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تو ڈڈیال میں رات کو فون کی سروس بھی پرابلم کرتی رہی اور ڈڈیال میں انٹرنیٹ کی سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو ڈڈیال میں اس وقت ہو کا عالم ہے۔ ڈڈیال میں اس وقت مظاہرین وغیرہ موجود نہیں ہیں، وہ بڑے قافلے میں پہنچ چکے ہیں۔
ظہیر یہ کہیے گا کہ یہاں پر جو انتظامیہ کی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے؟ مذاکرات کی طرف بڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہیں سے جو ویسے تو 1 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، لیکن ابھی حالیہ صورتحال میں ڈڈیال میں سب سے زیادہ صورتحال کشیدہ رہی، تو یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی، کوئی بات چیت کا عمل آگے بڑھ رہا ہے یا پھر ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو پا رہا؟ انتظامیہ کی طرف سے مذاکرات کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن ڈڈیال سے جب کل شام کو قافلہ نکلا ہے یا دن کو جب احتجاج ہوا تو انتظامیہ نے اتنا زیادہ رستہ نہیں روکا ہے، سائڈ پہ ہو گئے ہیں، پل پہ بھی جب پلاک پہ قافلہ پہنچا ہے تو اتنی زیادہ نہ شیلنگ کی گئی ہے، یعنی کہ جو پہلے دن ڈڈیال میں حالات خراب ہوئے تھے اس طرح کے دوبارہ انتظامیہ نے یہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جو قافلہ جا رہا تھا ان کو آگے سے رستہ دے دیا انہوں نے، تو قافلہ یہاں سے گزرتا ہوا ناڑ کے مقام پہ جا کے روکا گیا، جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پولیس ملازمین اور کے درمیان اور جو مظاہرین کے درمیان وہاں پہ جا کے کافی زیادہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ آگے جا کے بھی جھڑپیں ہوئی جہاں سے 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ غائب ہیں، اور اس کے بعد جو ایم ایس کوٹلی ہیں ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 60 کے قریب جو ہے وہ پولیس ملازمین جو ہیں وہ زخمی لائے گئے ہیں، اور تقریباً 9 کے قریب جو ہے وہ مظاہرین جو ہیں وہ زخمی لائیں گے، تو اس کے بعد پھر قافلے کا وہاں کوٹلی سے گزرنے کے بعد اپنے جب منظر پر پہنچے ہیں تو وہاں پہ ان کا استقبال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ قافلے کا پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے ظہیر، آپ بھی ساتھ رہے گا۔ مظفر آباد سے فواد عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فواد، آپ کہیے گا اس حوالے سے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو بھی مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں گے اور اس حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے، تو کیا کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں مذاکرات کی جانب؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی وفود تشکیل دیے جا رہے ہوں یا پھر کوئی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہوں جو مذاکرات کریں گی، یا ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو نہیں نظر آ رہا؟ جی بالکل، کل شام کو ترجمان حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور رات دیر کشمیر کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی، جس میں ہم نے جو مذاکرات کی دعوت دی، لیکن جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی طرف سے یہی کہا گیا کہ اب جو مذاکرات ہیں اب مذاکرات کسی صورت نہیں ہو سکتے جب تک جو ہمارے مطالبات ہیں وہ مطالبات مانے نہیں جاتے، مذاکرات کی پیش رفت جو ممکن نہیں ہے۔ جب 5 فروری کی کال تھی تب حکومت نے 1 ماہ کا ٹائم دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی قسم کا ہمارے ساتھ جو نیگوشیشن ہے وہ نہیں کیا۔ اب جو معاملہ ہے وہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب جو عوام ہے وہ عوام فیصلہ کرے گی۔ اگر یہ ہمارے جو مطالبات ہیں مانتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں تو اس صورت میں اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ مظفر آباد سے ہمارے نمائندہ فواد عباسی ہمارے ساتھ موجود رہے، گل نواز عباسی باغ سے، عتیق ملک تتا پانی سے، ظہیر عباس ڈڈیال سے ہمارے ساتھ موجود رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔